شروع کر دیتے ہیں، جس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کا لے کے آ جائے، سب لے کے آ جائے، ایک ہی جگہ پر جمع ہو۔ جمع ہونے کے بعد ہر غریب امیر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آتے ہیں۔ اب ان میں سے مالدار بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس رزق زیادہ ہوتا تھا، جن کے پاس فراوانی ہوتی تھی، اس میں ایسے بھی ہوتے تھے جن کے گھر میں کچھ نہیں آتا، خالی ہاتھ آتے تھے۔ جب اکٹھا کر کے اس مال کو اکٹھا کر کے اس کے بعد وہ ایک برتن لیتے، ہر غریب و امیر کو وہی ایک ایک برتن، دو دو برتن برابر برابر ہر کسی پر تقسیم کر دیتے۔ یہ ہوتا کہ ہر کسی کے گھر میں تھوڑا تھوڑا اناج پہنچ جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام والسلام کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، میرے آقا فرماتے ہیں ہم منی و انا منہم، فرمایا یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ جیسے میں مصطفیٰ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کو آسانیاں دیتا ہوں، اسی طرح سے یہ بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ بھی بندوں پر آسانی کرتے ہیں۔ فرمایا ہم منی و انا منہم، سوچئے جس کو میرے آقا علیہ السلام والسلام فرمائے یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ کتنے خوش نصیب لوگ، کتنے خوش نصیب لوگ۔ آقا فرما رہے ہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام یہ جو زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ جو مالدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب صاحب ثروت بنایا ہے اپنے محض اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ رب نے عطا کر دیا، یہ اس کی تقسیم ہے کہ اس نے تقسیم کیا، جس کو جتنا چاہا دے دیا، جن کو جتنا مل گیا ہے صاحب نصاب لوگ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے۔ کتنی؟ بہت معمولی حصہ، ان کے مال میں سے بہت معمولی حصہ، کتنا؟ 2.5%۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے، ایگزامپل دیں، ان میں سے صرف 2.5 روپے آپ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی آپ کے پاس پھر بھی کتنے بچ گئے؟ 97.5 یہ آپ کے پاس بچے۔ یہ 2.5% ادا کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ یہ تو میرے مال میں سے کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجیے، وتطہرہم، اور ان کو پاک کر دیجیے، ان کے مال کو پاک کر دیجیے۔ ہمیشہ صاف اور پاک اور حلال مال کے اندر برکت ہوتی ہے، حلال مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب انسان کو ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد جو مال بچ گیا پیور مال بچ گیا، پیور مال، خرابی ساری دور ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، پھر کتنی برکت دیتا ہے؟ اب حلال چیزوں کو دیکھ لیجیے، حرام چیزوں کو دیکھ لیجیے۔ مثال کے طور ایسا جانور بھی جس طرح سے گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، یہ جو جانور ہے، بھیڑ بکری حلال جانور جو ہیں، ان کو دیکھیں یہ سال میں ایک ہی بچہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایک ہی بچہ ہے سال میں، ہر 9 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، کسی کا 7 مہینے کے بعد ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور یہ ٹن کر واپس آتا ہے 2 سال کے بعد پھر۔ مگر کمال دیکھیے، یہ جانور ایک ایک دیتے ہیں، ہر سال اربوں جانور حلال جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ختم نہیں ہوتے، دنیا کے اندر موجود ہے، پھر بھی ہر طرف سے آپ کو حلال جانور ہی نظر آئے۔ اب حرام کی طرف آ جائیے،
ایک جانور کتے کو دیکھ لیجیے، ایک ہی وقت میں 8-8 10-10 پلے دیتی ہے، مگر آپ کو یہ 3 کار ہی نظر آتی ہے، کہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ حرام چاہے جتنا زیادہ بھی ہو برکت نہیں ہے، حلال جتنا کم ہو مگر اس کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح سے حرام کا جو مال ہے جتنا بھی جمع کر لو، جتنا اپنا بینک بیلنس بڑھا دو، وہی دھوپی وہی لو، آگے نہیں بڑھے گے۔ حرام کے اندر جتنا بھی کما لے، ادھر سے پکڑ، اس کا مال کھا، اس کا مال ادھر سے ادھر کے، حرام جتنا بھی اکٹھا کر لے، بالکل اسی طرح سے کبھی بھی پوری نہیں پڑے گی۔ ایک ایسا آدمی جس کی تنخواہ ہزاروں میں ہے مگر حلال تنخواہ لیتا ہے، حلال کماتا ہے، مہینے کے آخر تک بھی اسودہ حال رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، اس کے گھر کے خرچے نہیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو برکت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال میں برکت ہے، وہی برکت ہوتی ہے کہ پورا مہینہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ لاکھوں کمانے والا روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی رشوت لینے والا آپ کو ہر وقت میں دوسرے سے سگریٹ لے کر پیتا ہوا نظر آئے گا، دوسرے کی جیب مارتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ ہزاروں کما لیے بھائی، ہزاروں لے لیے رشوت میں، اس میں ہزاروں لینے کے بعد اب تو تمہارے پاس فراوانی ہونی چاہیے تھی، تمہارے پاس تو مال ہی مال ہونا چاہیے تھا، مگر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حلال نہیں، حرام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں حلال مال عطا فرما اور اس میں اپنے فضل سے برکت عطا فرما۔ اسی لیے میرے حبیب نے اب یہ جو زکوٰۃ ہے غور کیجیے، زکوٰۃ بھی حلال کے مال پر ہے، حلال پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کدھر سے گیا کسی کا کچھ چھین، وہاں سے ڈاکہ ڈالا، یہ کرنے کے بعد جی ہو گیا، شروع ہو گیا جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ کس چیز کی زکوٰۃ؟ حرام پہ کس چیز کی؟ حلال مال پہ زکوٰۃ، حلال مال پہ۔ اسی لیے میرے آقا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محبوب یہ جو حلال مال کماتے ہیں، حلال مال اپنی محنت کرتے ہوئے، اگر ان سے مال جمع انہوں نے کیا، حلال مال جمع کیا، اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں اسی دوران ہو گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، محبوب اسی لیے ان کے مال سے زکوٰۃ لے کر ان کے اس مال کو پاک کر دیجیے تاکہ رب ان کے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ کنسپٹ یہ ہے، مگر اب کنسپٹ کچھ اور ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم جو ہے زکوٰۃ کا مہینہ، اس میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگ ہیں، اس مہینے میں اس لیے صحابہ کرام کا طرز عمل اپنائیں۔ صحابہ کرام اس مہینے میں زکوٰۃ دے دیتے تھے، اس لیے تاکہ جو غریب ہیں ان کو اتنا مل جائے کہ وہ اگلے مہینے میں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وہ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے تھے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اسلام سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جس میں ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا پہلے اسلام سے پہلے کیا جائز تھا، اتنا کہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اب وہی لوگ تھے